پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. غزہ جنگ روکو، شکاگو مشیگن سمیت 70 سٹی کونسلز کا مطالبہ. صدر بائیڈن کی انتخابی پوزیشن کمزور، اسرائیلی جارحیت کے 119 روز مکمل ہو گئے. ہب کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 7 اضلاع میں بم دھماکے، ایک شخص جاں بحق، درجن بھر زخمی. وفاقی نگراں حکومت نے 8 فروری کو انتخابات کرانے کا دو ٹوک اعلان کر دیا. جذام کا بروقت علاج نہ ہونے سے جسمانی معذوری ہو سکتی ہے، ڈاکٹر روڈگلس لوئس. پاکستان سے جذام کا خاتمہ ڈاکٹر رتنا مرحومہ کا کارنامہ ہے. طه احمد فاروقی. 71ویں عالمی یوم پر تقریب سے خطاب. 74% پاکستانی نوجوانوں کا پاک فوج پر مکمل اعتماد کا اظہار. مارکیٹ ریسرچ کے معروف ادارے آپرس کی سروے رپورٹ. پاکستان کیمسٹس اینڈ ڈرگسٹس ایسوسی ایشن PCDA کے پیٹرن ان چیف سابق چیئرمین FPCCI کی قائم کمیٹی کے چیئرمین نامزد ہو گئے. PCDA کے سید سراج الدین، عبدالصمد بڈھانی، صلاح الدین شیخ، عارف ماریہ کی مبارکباد. اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، آج کی خصوصی تجزیاتی رپورٹ کل کی رپورٹ MD-CAT کے اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے متنازع نتائج کی دوسری قسط اور عام انتخابات و محکمہ صحت کے افسران کی سیاسی انتخابی سرگرمیوں اور محکمہ بلدیات اور صحت کے اداروں پر مشتمل ہے. جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی کے ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے نتائج میں ہیرا پھیری کا تعلق نظام کو کنٹرول کرنے والوں کی آشیرداد سے منظم منصوبہ بندی کے تحت ہی ہوا. پھر نتائج اور امتحان کے دوران اور بعد میں بڑے پیمانے پر کلیدی اسامیوں پر تقرری اور تبادلے اصلاحات کے لیے نہیں بلکہ کی جانے والی لاقانونیت کو چھپانے کے لیے سب کچھ کیا گیا. اور حق تو یہ ہے کہ دونوں تعلیمی بورڈ میں کلیدی منصب پر رہنے والے پروفیسر ڈاکٹر سعید الدین شیخ کو جنہیں جیل میں ہونا چاہیے تھا، انہیں باقاعدہ ایک وفاقی یونیورسٹی کا ریکٹر بصورت دیگر چانسلر کے عہدے پر فائز کرانے کے لیے ایک ایسا مخصوص اہلیت کے معیار کا اشتہاری خاکہ تیار کیا گیا جس میں پروفیسر ڈاکٹر سعید الدین شیخ کے علاوہ کوئی دوسرا فٹ ہی نہیں ہو سکتا تھا. مذکورہ اشتہار کا عکس آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائے. آپ نے اشتہار دیکھا. اس کے باوجود 17 درخواستیں مذکورہ اسامی کے لیے آئیں، لیکن حیرت انگیز طور پر شارٹ لسٹ میں پروفیسر سعید الدین شیخ ہی تنہا رہ گئے. ہمارے قومی تعلیمی اداروں کی اہلیت کا معیار، یعنی جسے پیا چاہے وہی سہاگن ہے، بعد ازاں ان کی 4 سالہ تقرری کے حکم نامے کا عکس بھی آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائے. مذکورہ منصوبہ تو تاحال مکمل نہ ہو سکا، لیکن قومی خزانہ ٹھکانے لگانے کا ہدف ضرور پورا کر لیا گیا. ناظرین کرام، LDN نے دوبارہ MD-CAT ٹیسٹ کے انعقاد سے قبل ڈائی یونیورسٹی کی انتظامیہ کی توجہ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے متنازع امتحانی نتائج کے حامل امیدواروں کا معاملہ بمع دستاویزی ثبوت پیش کیا تو کہا گیا کہ مذکورہ رجسٹریشن کا معاملہ PMDC سے تعلق رکھتا ہے. ہم رولز کے مطابق وہاں سے امیدواروں کی دی گئی فہرست پر ہی عمل درآمد کے پابند ہیں، جس کے بعد یہ معاملہ PMDC کے پاس بھی لے جایا گیا تو PMDC نے کہا کہ آپ نے یہ نشاندہی پہلے MD-CAT کے موقع پر کیوں نہیں کی، جبکہ بعض امیدواروں نے دوبارہ ٹیسٹ کے انعقاد کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا، لیکن نہایت قابل اعتراض مذکورہ معاملے کو اپنی درخواست کا حصہ نہ بنایا اور نہ درخواست گزاروں کے وکلاء نے ڈائی یونیورسٹی کے MD-CAT 2002 کے متنازع مارچ میں
بعد ازاں اضافے کی مثال کو اپنی درخواست کا حصہ بنانے کی ضرورت محسوس کی، جس میں متاثرہ امیدواروں نے ڈاکٹر فاروق ستار سابق وفاقی وزیر کی سربراہی میں احتجاج کے ذریعے بالآخر ڈائی یونیورسٹی کے نتائج کو تبدیل کرانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لہذا مذکورہ تناظر میں سندھ ہائی کورٹ کی درخواست گزاروں کی جانب سے درست رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ MD-CAT کا انعقاد IBA جیسے غیر متنازع ادارے کے تحت ہو سکتا تھا، لیکن اس ممکنہ امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں کھیل تماشے کے نتیجے میں پاکستان کو سالانہ 400 ارب ٹیکس دینے والوں کی اولادوں کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا، پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائے۔ اس میں سپلی آئی ہے میری کیمسٹری میں پاسنگ مارکس دے کے۔ میٹرک کے اندر میرا ماشاءاللہ سے 95% بنا تھا، A1 میں پاس ہوئی تھی، لیکن میرے 2 پیپر فیل کر دیے گئے اور باقی جو پیپر پاس کیے گئے اس میں بھی میرے کو آدھا ادھورا سے بھی کم نمبر دیے گئے۔ انہوں نے رزلٹ تو کیا خراب دیا ہے، ٹوٹل نمبر بھی مارکس صحیح نہیں کیے، مطلب ان کے 1-2 پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ پلس پھر مائنس نہیں آتا ہے، جو نے ٹوٹل بھی غلط کیا ہے ہمارا۔ میٹرک میں مجھے 77% A گریڈ آیا تھا، اب سیدھا D گریڈ آیا ہے میرے پاس۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری کاپی پہ کروا کے دیں، ہم ری چیکنگ کروائیں۔ 9 میں میری 96% تھی، میٹرک میں 86۔ اب میں ادھر فرسٹ ایئر میں لوگوں نے 3 پیپروں میں مجھے فیل کر دیا۔ 100 میں سے 9 نمبر کہاں سے آتے ہیں؟ 5 نمبر کیسے آ سکتے ہیں میرے فزکس میں؟ بایولوجی میں 5 نمبر دے دیے، مطلب پریکٹیکل کا تو کاؤنٹ ہی نہیں کرنا میں نے، کسی یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے۔ میٹرک میں میری 87 آئی تھی اور انٹر میں میری آئی ہے یہ 27۔ یہاں تک کہ میرے کیمسٹری میں انہوں نے 33 نمبر دیے پاسنگ مارکس، اور پھر بھی مجھے فیل لکھا ہوا، انہوں نے فیل کر دیا اس میں۔ ناظرین کرام، آپ نے کراچی کے متاثرہ طلباء و طالبات کے خیالات اور جذبات کو جانا۔ اب انشاءاللہ مذکورہ موضوع کی تیسری قسط منگل کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب آپ انتخابات کے حوالے سے دیکھیں، وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے گزشتہ روز ایک ہنگامی پریس کانفرنس کے ذریعے محکمہ صحت کے طبی اور نیم طبی عملے کو انتخابی ڈیوٹی سے مستثنی قرار دینے کی اپیل چیف الیکشن کمیشن پاکستان سے اس جواب کے ساتھ کی تھی کہ پہلے ہی محکمہ صحت میں عملہ مقررہ تعداد کے لحاظ سے 40% کم ہے۔ انتخابات میں تمام بڑے تدریسی اسپتالوں سمیت ضلعی اور تحصیل کے اسپتالوں کو ہائی الرٹ رکھنے کی بنا پر کسی بھی ناخوشگوار صورتحال کے پیش نظر اگر کوئی حادثہ پیش آیا تو پھر یہ خدمات کس طریقے سے سر انجام دی جا سکیں گی۔ اس کے باوجود آج محکمہ صحت جنوبی کراچی کے 267 ملازمین کے ہیلتھ وارنٹ ریٹرننگ آفیسر PS110 جنوبی کی جانب سے جاری کرتے ہوئے پولیس کو انہیں گرفتار کر کے انتخابی ڈیوٹی پر لانے کا حکم جاری کیا گیا ہے، جنہوں نے تاحال انتخابی ڈیوٹی سر انجام دینے کے حوالے سے فرائض انجام دہی کی تربیت تک نہیں حاصل کی ہے، جبکہ حیرت انگیز طور پر انتخابی سرکاری ڈیوٹی سے گریزہ الیکشن کمیشن کے ضابطوں کے پرچے اڑاتے ہوئے سابق صوبائی حکومت کی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف امیدواروں کی انتخابی سیاسی مہم میں محکمہ سے سندھ کے ملازمین کھلم کھلا حصہ لے رہے ہیں، جن میں گزٹڈ افسران اور نیم طبی عملہ تک شامل ہے، جس کی اسکرین پر تصاویر اور ویڈیو میں محکمہ صحت کے ان نیم طبی اور طبی عملے اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کی سیاسی سرگرمیوں کا پہلے آپ خود بخوبی جائزہ لے لیں۔ اب تو یہ ہے کہ ان تصاویر میں ADHO ساؤتھ ڈاکٹر عاشق شاہ، ملیر اربن ہیلتھ سینٹر کے MS ڈاکٹر محمد بخش زہانی، لیاری قومی اسمبلی حلقہ 240 کے امیدوار سلیم مانوی والا کی انتخابی مہم میں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہائی کورٹ قاضی محمد بشیر کی سرکاری پروٹوکول کے ساتھ حاضری، کیا یہ سب کچھ ووٹر پر اثر انداز ہونے کی اعلانیہ کوششیں نہیں ہیں؟ صوبائی چیف الیکشن کمیشن کی مانیٹرنگ ٹیمیں کیا ستو پی کر سو رہی ہیں؟ پھر چیف سیکریٹری سندھ
ڈاکٹر فخر عالم سیکریٹری سندھ ڈاکٹر منصور عباس رضوی سرکاری ملازمین کی کھلم کھلا سیاسی انتخابی مہم میں شرکت کرنے والوں کے خلاف اب تک کیا کارروائی عمل میں لائے ہیں؟ سوائے اس کے کہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری بلدیات منظور شیخ نے میونسپل کمشنر گڈاپ ٹاؤن احمد یار کو PS-14 کمبن شہداد کوٹ میں سیاسی جماعت کی انتخابی مہم چلانے پر انہیں شوکاز نوٹس جاری کیا ہے۔ کیا جب ملک اس وقت اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے نشانے پر ہے، افواج پاکستان آئین پاکستان کے مطابق شفاف انتخاب کے انعقاد کے لیے پرعزم ہے، تو سندھ کی سول بیوروکریسی اپنے مذکورہ اقدامات کے ذریعے اپنی قانونی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے افواج پاکستان کی پشت کے بجائے کس کے اشارے پر کہاں کھڑی ہے؟ ہنگامی بنیادوں پر انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ایسے سرکاری افسروں کی سرگرمیوں کا فوری نوٹس لینا چاہیے اور قانون کے مطابق بلدیات کے ایڈیشنل سیکریٹری کی طرح اپنا قومی فرض تمام سول بیوروکریسی کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔